ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سماعت فرمانے والی میری نہایت قابل ست احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ حضرات کی خدمت میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں نے ایک اہم مضمون آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت دلائل اور اخلاص کے ساتھ مضمون کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جو میں نے آپ کو دیا ہے، اس قرآن کی خوبی یہ ہے کہ یہ اقوم، معتدل اور اوسط ہے۔ اس قرآن میں افراط بھی نہیں، اس قرآن میں تفریط بھی نہیں، بلکہ یہ قرآن اعتدال کا درس دیتا ہے۔ ہمارے ہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حد سے گزر جانا، ایک ہوتا ہے حد سے اتر جانا۔ اگر حد سے گزر جائیں اعتدال ہے، حد سے گزر جائیں افراط ہے، حد سے اتر جائیں تفریط ہے، اور حد پہ رہیں تو اعتدال ہے۔ حد سے گزر جائیں افراط ہے، حد سے اتر جائیں تفریط ہے، اور حد پہ رہیں تو اعتدال ہے۔ اگر حد سے گزر جائیں، دین میں کمی کریں، الحاد ہے، حد سے اتر جائیں، دین میں اضافے کریں، تفریط ہے، حد پہ رہیں تو یہ مسلک صراط مستقیم ہے۔ حد سے گزرنے والے کو افراط والا کہتے ہیں، حد سے اترنے کو تفریط والا کہتے ہیں۔ حد پہ رہنے والے کو توجہ رکھنا ہے، حد سے گزرنے والے کو افراط والا، حد سے اترنے والے کو تفریط والا، حد پہ رہنے والے کو اعتدال والا، دین میں کمی کرنے والے کو الحاد والا، دین میں کمی کرے بدعات والا، اضافہ اور کمی نہ کرے اہل سنت والجماعت والا۔ ہم دین میں کمی بھی نہیں کرتے، دین میں اضافہ بھی نہیں کرتے۔ میں اگلا جملہ کہتا ہوں، نہ دین میں کمی اضافہ کرتے ہیں، نہ دین میں کمی اضافہ برداشت کرتے ہیں۔ بعض لوگ کمی اضافے کرتے نہیں ہیں لیکن کمی اضافے کو برداشت کر لیتے ہیں۔ ہم دیوبند والے دین میں کمی بھی نہیں کرتے، دین میں اضافے بھی نہیں کرتے، اور کمی اور اضافے کو برداشت بھی نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے اعتدال کی بات کی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں صرف ایک نقطہ پیش کرنا ہے
دیوبند کوئی مستقل مسلک نہیں ہے۔ جو سمجھتا ہے دیوبند مستقل مسلک ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، حد اعتدال سے ہٹ چکا ہے۔ دیوبند کوئی مستقل مسلک نہیں ہے، میرے پیغمبر نے سنت دی ہے، صحابہ نے اس کو پھیلایا ہے، امام ابو حنیفہ نے اس کو جمع کر کے امت تک پہنچایا ہے، دیوبند نے اسی سنت کا تحفظ کیا ہے۔ دیوبند کو مستقل دین کا نام نہیں ہے، وہ سنت جو پیغمبر نے دی ہے، صحابہ کرام نے اسی سنت کو امت کے سامنے پیش کیا ہے، امام ابو حنیفہ نے اسی کو لکھوایا ہے، دیوبند والوں نے اسی سنت کو گھر گھر پہنچایا ہے۔ تو دیوبند کمی اور زیادتی کا نام نہیں ہے، دیوبند افراط و تفرید کا نام نہیں ہے، دیوبند الحال و بدعات کا نام نہیں ہے، دیوبند خالص اعتدال کا نام ہے۔ میں نے عنوان بڑا مختصر سا پیش کرنا ہے، لیکن میں یہ تمہید کے طور پہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جس شخص کا اللہ سے قرب کا تعلق ہو، اس تعلق کی بنیاد پہ اسے ولی کہتے ہیں۔ دیوبند والے ولایت کو مانتے ہیں، کبھی ولی کے ہاتھ پہ خرق عادت کچھ چیزیں ظاہر ہو جائیں انہیں کرامت کہتے ہیں۔ دیوبند والے ولایت بھی مانتے ہیں، ولی کی کرامت کو بھی مانتے ہیں۔ دنیا میں بعض لوگ وہ ہیں جو ولی کی کرامت کو نہیں مانتے، یہ الہاد والے ہیں، اور بعض وہ جو ولی کی کرامت کو مان کے ولی سے مانگتے ہیں، یہ بدعات والے ہیں، اور جو ولی کی کرامت کو مان کے ولی کے خدا سے مانگے یہ اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ ہم افراط تفرید کی بات نہیں کرتے، ہم اعتدال کی بات کرتے ہیں۔ میں اس پر بطور دلیل کے قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے کہ دیوبند کا مسلک قرآن والا قرآن سے ہرگز ہٹا ہوا نہیں ہے۔ میں ایک آیت پیش کرتا ہوں، حضرت مریم کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، انہوں نے خدا سے منت مانگی ہے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میں امید کے ساتھ ہوں اگر آپ نے مجھے بیٹے کی نعمت عطا فرما دی، اے اللہ اس بیٹے کو میں تیرے دین کے راستے میں پیش کر دوں گی، تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ آج کی زبان میں یوں سمجھو میں اس کو مدرسے میں داخل کرا دوں گی۔ آج کی زبان میں سے بہتر ترجمہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اس کو علماء کے حوالے کر دوں گی، میرے بیٹے کی تربیت کرے۔ لیکن حضرت مریم کی والدہ کے ہاں جب ولادت ہوئی تو بیٹا پیدا نہیں ہوا بلکہ بیٹی پیدا ہوئی۔ حضرت مریم کی والدہ نے بڑی حسرت کے ساتھ عرض کیا، رب انی وضعتھا انثی، اے اللہ میں نے تو بیٹی جنی ہے، میری تمنا تھی کہ بیٹا جنتی تو اس کو دین کے لیے وقف کر دیتی، اے اللہ یہ تو میں نے بیٹی جنی ہے، میں اس بیٹی کو لے کر کہاں جاؤں؟ خدا کی طرف سے جواب ملا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اے مریم کی والدہ، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، جو بیٹا تو نے مانگا تھا اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے عطا کی ہے، تو نے بیٹا اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، ہم نے بیٹی اپنی شان کے مطابق دی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، وہ بیٹا اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے دی ہے، بیٹا تو نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، بیٹی ہم نے اپنی شان کے مطابق دی ہے۔ اس بیٹی کو بھی تو دین پہ وقف کر دے، مدرسے کے لیے پیش کر دے، دل چھوٹا نہ کر، بیٹا ہوتا تو یوں ہوتا، بیٹی ہوتی تو یوں ہوا ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا۔ کبھی خدا بیٹی سے کام وہ لیتا ہے جو کئی بیٹے مل کر نہیں کر سکتے۔ اس پر میں ایک نقطہ پیش کرتا ہوں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ وہ بیٹا جو تیرے گھر میں پیدا ہوا وہ اندھا ہو تب بھی تیرا ہے، وہ بینا ہو تب بھی تیرا ہے، وہ مسلمان ہو تب بھی تیرا ہے، وہ کافر ہو تب بھی تیرا ہے، حسین و جمیل ہو تب بھی تیرا ہے، بدصورت ہو تب بھی تیرا ہے، بدسیرت ہو تب بھی تیرا ہے،
نیک ہو تو تب بھی تیرا ہے، لیکن بیٹی کی برکت سے جو خدا نے تجھے بیٹا دیا، ذرا اس پہ بھی تو نے کبھی توجہ کی ہے؟ جو تیرے گھر میں آیا وہ جیسا کیسا وہ تیرا ہے، لیکن خدا نے بیٹی دی ہے، اس بیٹی کی وجہ سے تجھے داماد ملے گا۔ داماد کو بیٹا کہتے ہیں، بیٹی کی وجہ سے جو بیٹا ملتا ہے اس میں تو مجبور نہیں ہے، لاکھوں میں سے جس کو انتخاب کر کے بیٹا بنا لے، یہ بیٹی کی برکت اور بیٹی کی وجہ سے ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہماری 5 بیٹیاں کیا کریں؟ میں نے کہا 5 بیٹیاں تو 5 بیٹے بھی ملیں گے نا ان کی وجہ سے، جو گھر میں پیدا وہ تو تم مجبور ہو، اتر تھلے ہو۔ دیکھو اس کے آگے سے نہیں گزرتے، یہ تمہیں سمجھانا پڑتا ہے، یہ میری کمزوری ہے، آپ نے محسوس نہیں فرمانا۔ میں ناراض اور غصے نہیں ہوتا، لیکن سمجھاتا ساتھ ساتھ ہوں تاکہ میرا بیان خراب ہو، دوسروں کا خراب نہ ہو۔ اس کی وجہ جب آپ کیمرہ لگاتے ہیں، بیان ریکارڈ ہوتا ہے، ویڈیو بنتی ہے، بندہ آگے سے گزرتا ہے نا، ویڈیو خراب ہوتی ہے۔ اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہونا، جنہوں نے دنیا بیٹھ کر بیان سننا ہے ان کو اندازہ ہونا ہے، آپ کو کیسے اندازہ ہوگا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہ بات اس لیے سمجھاتا رہتا کہ ہمارا مزاج بنے۔ دیکھیں ہمارا مولانا کے ساتھ طے تھا 9:30 بجے بیان، میں 8:30 بجے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ کوئی خطیب 1 گھنٹہ پہلے بھی آتا ہے، کیوں؟ ہماری عادت ہوتی ہے وقت دے دیا، اب ان کو فون نہ کرنا پڑے، جی کہاں پہنچے ہیں، کب آئیں گے، لینے کے لیے کون آئے گا۔ وقت لینے میں ہم سے دیر لگتی ہے، جب طے ہو جائے پھر پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ ہمیشہ ضابطہ ذہن میں رکھیں، وقت لینے میں دیر لگتی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں آدمی بڑا ہوں، اس کی وجہ ہے کہ آدمی چھوٹا ہو، کام زیادہ ہے، تو جب آدمی چھوٹا بوجھ زیادہ ہو تو اس کو پھر پہنچنے میں دیر تو لگتی ہے نا۔ اس لیے میں گزارش کروں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں آپ نے عنوان ذہن میں رکھنا ہے، جو عنوان میں نے بیان کرنا ہے ابھی آپ کے ذہن میں نہیں ہے، یہ میں تمہید باندھ کے آپ کو تیار کر رہا ہوں تاکہ آپ کا دماغ تیار ہو جائے کہ میں نے بات کہنی کیا ہے۔ میں سمجھا یہ رہا تھا، حضرت مریم پیدا ہوئی، خدا نے تسلی عطا فرمائی ہے، بیٹی کے پیدا ہونے پہ کبھی دل چھوٹا نہ کرنا، بیٹی کے پیدا ہونے پہ دل بڑا رکھنا۔ یہ ذہن میں رکھنا، کبھی بیٹے وہ دکھ دیتے ہیں جو بیٹیاں نہیں دیتی، بیٹیاں وہ خوشی دیتی ہیں کہ جو بیٹے نہیں دیتے۔ دل ہمیشہ بڑا رکھا کریں، دل چھوٹے اس وجہ سے ہم نے بیٹی کا تصور بدل ڈالا ہے، نکاح کا تصور بدل ڈالا ہے، ہم نے ہندوؤں کو دیکھ کر نکاح کرنے شروع کیے، پھر عذاب تو بنے گے نا۔ اسلام ذہن میں رکھ کے شادیاں کریں، پھر 20 بیٹیاں بھی خدا عطا کرے، اللہ گواہ ہے کوئی الجھن نہیں ہے۔ حضرت مریم خدا نے بیٹی عطا فرما دی، والدہ نے مریم کو لیا، جب کچھ عمر چلنے اور سمجھنے کے قابل ہوئی ہے، حضرت مریم کو بیت المقدس میں لے کر گئی۔ اس دور میں مدرسہ وہی تھا، تورات انجیل کی تعلیم وہی تھی۔ حضرت زکریا اللہ کے نبی، حضرت مریم کے خالو وہاں پہ تھے اور علماء بھی تھے، حضرت مریم کو لے کر گئی۔ ہر عالم کی خواہش یہ ہے کہ مریم دین مجھ سے پڑھے، مریم شاگرد میری بنے، یہ میری شاگرد بنے، میں استاذ بنوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مریم کا خاندان علم والا تھا، مریم کا خاندان شرافت والا تھا، اور جب بھی آپ کے علاقے میں کوئی معزز خاندان ہو، اپنا بیٹا پڑھانا چاہیں یا بیٹی پڑھانا چاہیں، ہر بندے کی طبی خواہش ہوتی ہے یہ بچی ہمارے مدرسے میں آئے، یہ بچہ ہمارے اسکول میں آئے، تاکہ ہمیں اعزاز ملے کہ فلاں کی اولاد بھی ہمارے پاس پڑھتی ہے۔ حضرت مریم کا خاندان حسب و نسب والا، علم و شرافت والا، قد کاٹھ والا ہے۔ ہر ایک کی تمنا مریم میرے پاس پڑھے، لیکن زکریا علیہ السلام کی تمنا مریم میرے پاس پڑھے۔ اب اگر حضرت زکریا مریم کو لے لیتے، وجہ بتائے بغیر کسی عالم کے ذہن میں آ سکتا تھا، ہمارا بھی حق تھا، زکریا کا بھی حق تھا، تو دیکھو نبی نے بلا وجہ ترجیح دے کے اپنے پاس رکھ لی ہے۔ اللہ نبی کی تمنا کو کبھی یوں پورا کر دیتے ہیں، نبی پہ الزام بھی نہیں لگتا، اعتراض بھی نہیں ہوتا، خدا نبی کی خواہش کو پورا بھی فرما دیتے ہیں۔ خواہش کیسے پورا ہوئی؟ زکریا علیہ السلام بھی ہے، باقی علماء بھی ہے، مشورے میں طے ہوا، دیکھو ساتھ پانی بہ رہا ہے، ساتھ ندی یا دریا ہے،
جدھر سے پانی آتا ہے اپنے وہ قلم جس سے تورات لکھتے ہیں وہ قلم اس پانی میں ڈال دیں، جدھر سے پانی آ رہا ہے جس کا قدم ادھر چلے وہ مریم کو لے لے۔ خود قرآن اعلان کرتا ہے وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اے میرے پیغمبر آپ وہاں نہیں تھے جب وہ قلم اپنے ڈال رہے تھے۔ باقی علماء نے قلم بھی دریا میں پھینکا، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی پھینکا، حضرت زکریا قلم ادھر چلا جدھر سے پانی آ رہا تھا، حضرت زکریا قلم ادھر چلا، مریم زکریا علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ اب دیکھو اعتراض بھی نہیں ہے، خدا نے تمنا بھی پوری کر دی ہے۔ میں اس پہ مثال لیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اللہ کے نبی کے دادا کی رشتہ داری بنو نجار قبیلے سے ہے، حضور پاک کی والدہ ان کا بھی ننیال اس قبیلے سے ہے۔ نبی کی تمنا یہ ہے میں مدینہ جب گیا بنو نجار کے علاقے میں ٹھہروں، لیکن انصار کی تمنا، ہر ایک کی تمنا حضور میرے گھر ٹھہرے۔ اب نبی کی تمنا بھی ہے، ہر ایک انصاری کی تمنا بھی ہے۔ اگر اللہ کے نبی اپنے رشتہ داروں کے یہاں چلے جاتے کوئی غلط بات تو نہیں تھی، لیکن کسی کے دل میں خیال تو آ سکتا تھا کہ دیکھو مکہ میں ہم یہ ہیں، دعوت ہم نے دی ہے، عقبہ کی بیعت ہم نے کی ہے، مدینہ کا استقبال ہم نے کیا۔ جب مدینے پہنچے تو دیکھو رشتہ داروں کے گھر چلے گئے ہیں، حضور نے رشتہ داروں کو ہمارے اوپر ترجیح دی ہے۔ کسی کے دل میں سوال آ سکتا تھا نا، خدا نے نبی کی تمنا کو پورا کیسے کیا؟ حضور کی اونٹنی مدینہ میں داخل ہوئی، ہر ایک کی خواہش ہے میں لگام پکڑوں مدینے میں، میرے گھر میں اونٹنی رک جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعوہا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، فإنہا مامورۃ، خدا کے حکم سے چلی ہے، خدا کے حکم سے رکے گی۔ حضرت رسول اللہ کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر رکی ہے۔ یہ وہی محلہ جہاں نبی کی چاہت ہے، چاہت بھی پوری ہو گئی، حضور کے خلاف دل میں برا خیال بھی نہیں آیا۔ اللہ پیغمبر کی تمنا کو یوں پورا فرماتے ہیں، زکریا علیہ السلام کی تمنا پوری ہوئی، زکریا علیہ السلام نے تربیت شروع کر دی۔ میں نے جس کے لیے دلیل پیش کی ہے ذرا وہ سمجھیں۔ زکریا علیہ السلام باہر تشریف لے گئے، واپس آئے، تاخیر ہوگی، فوراً دل میں خیال آیا مریم بچی ہے، تالا کمرے کو لگا ہے، پتہ نہیں وہاں پہ کوئی اس کو کھانے کا انتظام کیسے ہوگا، حضرت مریم کا کیا بنے گا۔ جو ہی تالا اور دروازہ کھولا، حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل موجود تھے۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے عرض کیا ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل ملا۔ مریم نبی نہیں ہے، مریم یہ ولی ہے، اور خرق عادت کسی چیز کا مل جانا یہ ولی کی کرامت ہے۔ حضرت مریم کی کرامت کا ظہور ہوا، وہاں دو طبقے بنے، ایک کا نام زکریا علیہ السلام ہے، ایک کا نام نصارہ عیسائی ہے۔ زکریا علیہ السلام سجدے میں گرے اور خدا سے دعا یہ مانگی ہے اللہ میں بوڑھا ہوں، بڑھاپے میں اولاد تو ہوتی نہیں ہے، مجھ پہ اولاد کا موسم تو نہیں ہے، لیکن مریم کو آپ نے بغیر موسم کے پھل دیا ہے، مجھے بغیر موسم کے میوہ عطا کر دے۔ ادھر عیسائی آگے مریم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، بغیر موسم کے پھل کھا سکتی ہے تو ہمیں بھی دے سکتی ہے۔ زکریا علیہ السلام میں عیسائیوں میں فرق کیا ہے؟ حضرت زکریا نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم سے نہیں، مریم کے خدا سے مانگا ہے۔ عیسائیوں نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم سے مانگا ہے۔ ولی کی کرامت کو دیکھ کے خود ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے، ولی کی کرامت کو دیکھ کے خود ولی کے خدا سے مانگنا اسلام ہے۔ میں بتا رہا تھا ہم اعتدال والے ہیں، ہم ولی کی کرامت کا انکار نہیں کرتے، لیکن کرامت کو دیکھ کے ولی سے نہیں ولی کے خدا سے مانگتے ہیں۔ دیوبند والے اعتدال والے ہیں، ہم کرامات کو مانتے ہیں، کرامات کا انکار نہیں کرتے، لیکن دنیا میں دبکے دو قسم کے ہیں، بعضوں نے ولی کی کرامت کا انکار کیا ہے، بعضوں نے ولی کی کرامت کو دیکھا خود ولی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ نہ بھائی نہ، دیوبند والے اعتدال والے ہیں۔ چلیں اگر ذوق تازہ ہو میں مضمون سمجھانے کے لیے ایک عقیدہ اور پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں دو قسم کے طبقے موجود ہیں، تمہیں ایک طبقہ وہ ملے گا جو پیغمبر کی شان میں
افراد سے کام لیتے ہوئے یہ عقیدہ بیان کر دے گا، اگر تم نے یہاں دھرم پورا میں پیغمبر پہ درود و سلام پڑھا، نبی نہیں سنتے، اگر تم نے پیغمبر کے روزے پہ جا کے صلاۃ و سلام پڑھا، نبی پھر بھی نہیں سنتے۔ ایک دوسرا طبقہ ان کے مقابلے میں اتر جائے گا، اس نے کہا نہیں، اگر نبی کے در پہ جا کے تم نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا، یہ تب بھی سن لیتے ہیں، اگر آپ نے دھرم پورا میں درود پڑھا، نبی تب بھی سن لیتے ہیں۔ تو ایک نے کہا نبی کے روزے پہ جا کے پڑھو، تب بھی نہیں سنتے، یہ افراط والا ہے۔ ایک نے کہا لاہور میں پڑھو، تب بھی سن لیتے ہیں، یہ تفریط والا ہے۔ دیوبند والے افراط والے بھی نہیں، تفریط والے بھی نہیں، جو کہتے ہیں نبی کے روزے پہ جا کے پڑھو، نبی نہیں سنتے، یہ الحاد والا ہے۔ جس نے کہا لاہور میں پڑھو، تب بھی سن لیتے ہیں، یہ بدعت والا ہے۔ دیوبند والوں نے کہا اگر لاہور میں پڑھو، اللہ نبی کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں، نبی کے روزے پہ پڑھو، اللہ نبی کو سنا دیتے ہیں۔ تو جو بندہ یہ بات کہتا ہے روزے پہ پڑھو پھر بھی نہیں سنتے، الحاد والا جو کہتا ہے یہاں سے پڑھو پھر بھی سن لیتے ہیں، یہ بدعت والا جو کہتا ہے یہاں سے پڑھو فرشتے پہنچا دیتے ہیں، نبی کے روزے پہ پڑھو خدا سنا دیتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ہم اعتدال والے ہیں، افراط اور تفریط والے نہیں ہیں، ہم الحاد و بدعت والے نہیں ہیں، ہم مسلک اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ اور اس کی وجہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، یہ نظریہ ہم نے کیوں اپنایا؟ اس کی وجہ دیوبند والوں کا نظریہ ہے کہ ہدیہ، یہ درود پاک نبوت کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور ہدیے کا طریقہ ہی یہ ہے، آپ لاہور میں رہتے ہیں، بیٹا آپ جدہ میں رہتا ہے، اگر آپ کا بیٹا جدہ سے اپنے والد کو کمبل دینا چاہے، وہاں سے کمبل پھینکتا نہیں ہے، آنے والے کے ہاتھ بھیجتا ہے، میرے ابو جان کو کمبل دے دینا، اگر وہ چادر دینا چاہے وہاں سے پھینکتا نہیں ہے، آنے والے کو کہتا ہے یہ چادر میری امی جان کو دے دینا۔ جدے سے بیٹے نے ابو جان کے لیے کمبل بھیجا، امی جان کے لیے اس نے جدہ سے چادر بھیجی ہے، اور آنے والے سے کہا یہ کمبل ابو جان کی خدمت میں پیش کر دینا، یہ چادر امی جان کو دے دینا۔ لیکن جب لاہور میں آئے تو پھر ابو جان کی خدمت میں خود کمبل پیش کر دیتا ہے، امی جان کی خدمت میں خود چادر پیش کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا ہدیے کا طریقہ یہ ہے کہ دور سے بیچ دیا جاتا ہے اور قریب پہنچ کے بڑے کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہم بھی جب لاہور سے یہ ہدیہ دینا چاہے اللہم صلی علی محمد کہہ کے ملائکہ کے ذریعے نبی کی خدمت میں بھیج دیتے ہیں، اور جب نبی کے روزے پر جائیں تو پھر یا رسول اللہ کہہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ ہم جب وہاں جائیں تو پھر یہاں ہوں تو بھیج دیتے ہیں، اور جب روزے پر جائیں تو پھر پیش کر دیتے ہیں۔ کون ہے جی؟ ہم تو خوش ہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کون ہے؟ ہم تو خوش ہیں، تو سب کی مجلس ہے نا، حضور تو سب کے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے ہیں نا، حضور پاک سب کے ہیں۔ توجہ سے بات سمجھ نہیں ہے۔ مجھے مولانا جب اشتہار بھجوایا نا تو انہوں نے کہا جی خواجہ سعد صاحب بھی آ رہے ہیں۔ میں نے کہا خواجہ سعد سے کو تمہارے جیتنے کی آخری دعا ہم فقیروں نے کی تھی، کیوں بھول گئے ہو؟ یاد ہے جی؟ میں نے کہا اب ان کو بھی یاد نہیں ہے۔ 11 کو الیکشن تھا اور ہفتے کو رات میرا بیان تھا، خواجہ صاحب یہاں بیٹھے، جب میرا لاہور میں بیان تھا یہاں بیٹھے، ہم نے دعا کی۔ میں نے کہا تم بھول گئے، اب حق بنتا تھا جیتنے کے بعد تو شکریہ ادا کرتے نا، حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ہم کہتے ہیں جب نہیں تھے تو جس نے تعاون کیا، جب بن جاؤ تو پھر اس کا شکریہ ادا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آئندہ الیکشن کے اللہ رستے ہموار کر دیتے ہیں۔ توجہ، بات ذہن میں ہے۔ ہم کون ہیں؟ اعتدال والے، الحاد والے بھی نہیں ہیں، بدعات والے بھی نہیں ہیں، کمی بیشی والے بھی نہیں ہیں۔ ہم افراط و تفریط کی بات نہیں کرتے، ہم اعتدال کی بات کرتے ہیں، ہم الحاد و بدعات کی بات نہیں کرتے، ہم اہل سنت والجماعت کی بات کرتے ہیں۔ میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی، میں نے آپ کو ایک عنوان سمجھانا ہے، ذرا عنوان ذہن میں رکھ لیں۔ کسی کی پگڑیاں اچھالنا یہ دیوبند والوں کا کام نہیں ہے، لیکن اپنے اکابر کی پگڑیوں کی حفاظت نہ کرنا یہ بھی دیوبند والوں کا کام نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، ہم کسی کی پگڑی اچھالتے بھی نہیں ہیں، لیکن اپنے اکابر کی پگڑی کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ہم کسی کو گالی دیتے بھی نہیں ہیں، اگر کوئی گالی دے تو حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ہم اعتدال والے ہیں، افراط و تفریط والے نہیں ہیں۔ میں یہ بات سمجھانے لگا، قرآن بھی ہمارا ہے، حدیث بھی ہماری ہے، لیکن دیوبند والوں کا اور قرآن کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟
جب بھی کسی آدمی نے قرآن پہ اعتراض کیا ہے تو دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے، اور جب دیوبند والوں پہ کسی نے اعتراض کیا ہے تو دفاع اللہ کے قرآن نے کیا ہے، تو دفاع اللہ کے قرآن نے۔ یہ میں اعتدال صرف سمجھا رہا تھا کہ ہم بلا وجہ اعتراض کرتے نہیں ہیں، لیکن کوئی اعتراض کرے تو دفاع بھی کرتے ہیں۔ اور عظمت قرآن کی یہ ہے کہ جس نے قرآن کریم سے تعلق جوڑا، مشکل وقت میں قرآن اس کا ساتھ چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی اس پہ حدیث ہے، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف ایک دو اعتراض پیش کرتا ہوں۔ قرآن پہ یہ اعتراض تھا، پھر آپ دیکھیں اس کا جواب دیوبند والوں نے کیسے دیا۔ جب دیوبند والوں پہ اعتراض تھا تو پھر دیکھیں اس کا دفاع اللہ کے قرآن نے کیسے کیا ہے۔ چلیں میں ایک بات شروع میں کرتا ہوں، یہ جو قرآن کریم ہمارے پاس ہے، ہم یہ بات کہتے ہیں یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، خدا نے حفاظت کا وعدہ کیا، اگر اس قرآن کو بندہ بدلنا چاہے بھی بدل نہیں سکتا، اس قرآن کو مٹانا چاہے بھی انسان مٹا نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بھی دلیل تو قرآن کریم میں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن ہم نے نازل بھی کیا ہے، ہم قرآن کی حفاظت بھی کریں گے۔ توجہ رکھنا، ہم نے قرآن نازل بھی کیا ہے، ہم قرآن کی حفاظت بھی کریں گے۔ ایک شخص کہنے لگا یہ دلیل تمہاری بنتی نہیں ہے۔ ہم نے بھائی کیوں نہیں بنتی؟ اس نے کہا قرآن کریم میں یہ نہیں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے۔ جس طرح ذکر قرآن ہے اسی طرح ذکر تورات ہے، جس طرح ذکر قرآن ہے اسی طرح ذکر انجیل ہے، جس طرح ذکر قرآن ہے اسی طرح ذکر زبور ہے، جس طرح ذکر قرآن ہے اسی طرح ذکر انبیاء کے صحیفے ہیں۔ تو تم نے دلیل میں کیسے پیش کر دیا؟ دلیل تب بنتی جب اللہ یہ فرماتے قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا، قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ خدا نے قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ لفظ، دلیل سمجھ آگئی؟ پہلے اعتراض سمجھے نا، پھر آپ جواب سمجھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ذکر نازل کیا یا قرآن؟ بولیے، تورات بھی ذکر، انجیل بھی ذکر، زبور بھی ذکر، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی۔ تو یہ آپ کی دلیل کیسے بنی؟ یہ دلیل تو تب بنے گی نا جب اللہ فرماتے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ جواب سنیں ذرا دیوبند والوں کا جواب۔ ہم نے کہا عربی زبان میں دو لفظ ہیں، نمبر ایک انزل ینزل انزالا، نمبر دو نزل ینزل تنزیلا۔ انزل ینزل انزالا کا معنی ہوتا ہے اکٹھا ایک وقت میں اتار دینا، نزل ینزل تنزیلا کا معنی تھوڑا تھوڑا اتار دینا۔ اب ہم دیکھیں اللہ فرماتا ہے میں نے ذکر کو نازل کیا، اس ذکر سے مراد قرآن ہے یا ذکر سے مراد تورات ہے؟ ذکر سے مراد قرآن ہے یا ذکر سے مراد انجیل ہے؟ ذرا یہ تو دیکھو پیچھے لفظ کون سا ہے؟ لفظ انزلنا نہیں ہے بلکہ لفظ نزلنا ہے۔ انزلنا کا معنی اکٹھا اتار دینا، نزلنا کا معنی تھوڑا تھوڑا اتارنا ہے۔ تورات اکٹھی آئی ہے، پتہ چلا مراد نہیں ہے۔ انجیل اکٹھی اتاری ہے، پتہ چلا وہ بھی نہیں ہے۔ زبور اکٹھی اتاری ہے، پتہ چلا وہ بھی نہیں ہے۔ قرآن 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا اتارا ہے تو پتہ چلا الذکر سے مراد تورات نہیں قرآن ہے۔ الذکر سے مراد تورات نہیں بلکہ قرآن ہے۔ دلیل نزلنا ہے، دلیل نزلنا۔ خود قرآن میں غور کریں تو مسئلہ سمجھ آئے نا۔ اس پر ذرا ایک اور مسئلہ سمجھنا۔ ایک شخص نے مجھے فون کیا کہ میں کراچی ڈیفنس میں رہتا ہوں، لاہور میں اس وقت فیصل آباد سرینا میں ہوں، مجھے کسی نے آپ کا نمبر دیا ہے، یہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا بھئی تفصیلات کو چھوڑیں، آپ مسئلہ پوچھیں۔ کہا جی مسئلہ یہ ہے بتائیں وضو میں فرض کتنے ہیں؟ یہ مسئلہ سمجھنا۔ میں نے کہا 4 ہیں۔ کہتا جی کون کون سے؟ میں نے کہا نمبر 1 اپنے چہرے کو دھونا، نمبر 2 اپنے ہاتھوں کونیوں تک بازو کو دھونا،
نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 اپنے پاؤں کو دھونا۔ میں نے کہا یہ 4 ہیں۔ مجھے کہتے ہیں دلیل؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، توجہ رکھنا، فاغسلوا وجوہکم، ہاں پر زبر ہے، آگے وایدیکم، یا پر بھی زبر ہے، آگے فرمایا وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرنا، یا رأس پہ زیر ہے، آگے فرمایا وارجلکم، اپنے پاؤں کو دھونا۔ میں نے کہا 4 فرض قرآن میں ہے۔ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے جی فرض تو 4 ہیں لیکن یوں نہیں جیسے آپ کہتے ہیں، بلکہ فرض 4 ہیں۔ نمبر 1 چہرے اور ہاتھ کو دھونا، نمبر 3 اور 4 سر اور پاؤں کا مسح کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے اہل سنت کہتے ہیں کہ 3 دھونے ہیں اور سر کا مسح ہے، لیکن یوں نہیں ہے بلکہ 2 کو دھونا ہے اور 2 کا مسح۔ چہرے اور آپ نے بازو کو دھونا ہے، سر اور پاؤں کو مسح کرنا ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے جی قرآن پڑھے نا، توجہ رکھنا، کہتا ہے قرآن پڑھے نا۔ میں نے کہا جی سمجھائیں؟ کہتا ہے آیت میں ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، آگے فرمایا وامسحوا برؤوسکم۔ تو دیکھو جو دھونے تھے ان کا اکٹھا ذکر کر دیا ہے، جن پہ مسح تھا ان کو 2 کا الگ ذکر کیا ہے۔ اگر اس سے مراد 3 دھونے ہوتے تو پھر اللہ یوں فرماتے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وارجلکم الی الکعبین، آگے فرماتے وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، تو پھر تمہاری دلیل بنتی خدا نے یوں نہیں کیا، جن کو دھونا تھا پہلے ذکر کر دیا، فاغسلوا فرمایا، پھر وامسحوا فرمایا، مسح کرو، اور آگے 2 ذکر کر دیے، نمبر 1 سر اور نمبر 2 پاؤں۔ معلوم ہوتا ہے کہ 2 کو دھونا ہے اور 2 کا مسح کرنا ہے۔ میں نے کہا یار بات تیری ٹھیک ہے یا بات میری ٹھیک ہے؟ ذرا قرآن کھول کے دیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم نے کہا تھا قرآن کو خدا نے نازل کیا قیامت تک محفوظ رکھیں گے، تو عیسائی یہودی کہنے لگے یہ وعدہ قرآن کے ساتھ نہیں ہے، تو رات و انجیل بھی ذکر ہے، تم نے قرآن کیسے کہا؟ ہم نے کہا نزلنا کو دیکھ لے، اگر انزلنا ہوتا بات تمہاری ٹھیک ہوتی، خدا نے نزلنا کہا تو بات ہماری ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ہم تجھ سے بھی بات کر لیتے ہیں، ذرا قرآن کے لفظوں پہ غور کرنا۔ کہتے توجہ رکھنا فاغسلوا وجوہکم، میں نے کہا یہاں پہ وجوہکم اللہ نے ہاں پہ زبر بیان کی ہے، آگے فرمایا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، یہ یدن کی جمع ہے، یہاں بھی زبر ذکر کی ہے، آگے فرمایا وامسحوا برؤوسکم، جو مسح کرنا تھا رؤوس پہ زیر ذکر کی ہے۔ آگے میں نے کہا قرآن کھول کے دیکھ لے، آگے پاؤں کی باری ہے، خدا نے ارجلکم فرمایا، اگر مسح کرنا ہوتا اللہ ارجلکم کہتے، جن کو دھونا تھا ان پہ زبر آئی ہے، فاغسلوا وجوہکم جنہیں دھونا تھا، وایدیکم زبر آئی ہے، جس پہ مسح کرنا تھا، برؤوسکم یہاں پہ زیر آئی ہے، آگے ارجل کو دیکھنا ہے، اسے دھونا ہے یا اس پہ مسح کرنا؟ اگر زبر ہو تعلق دھونے والوں کے ساتھ ہے، اگر زیر ہو تو مسح کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا قرآن دیکھ لے، اگر ارجلکم ہو تو بات میری ٹھیک ہے، اگر ارجلکم ہو ہم تیری بات پہ غور کر لیں گے۔ کہتے ہیں جی قرآن کھولا ادھر تو ارجلکم ہے، تو میں نے کہا مان لے اس کا تعلق برؤوسکم سے نہیں ہے، اس کا تعلق وجوہکم سے ہے، اس کا تعلق وجوہکم سے ہے۔ میں نے کہا ذرا قرآن آگے پیچھے بھی دیکھے نا تو تجھے سارا جواب مل جائے گا۔ اچھا مجھے کہتا ہے توجہ رکھنا، تو پھر جو میں نے دلیل پیش کی تھی اس کا تو آپ نے جواب دیا ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کی دلیل ہوئی نا، میری دلیل کا جواب۔ میں نے کہا جب دھونا تھا اللہ دھونے والے تینوں اعضاء کو پہلے ذکر کر دیتے اور مسے والے کو بعد میں ذکر کر دیتے۔ میں نے کہا نہ ترتیب یوں نہیں رکھی، بلکہ چہرے سے شروع کیا ہے، پاؤں پہ جا کے ختم کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے پورے بدن کو دھوتا نہیں ہے، لیکن فیصلہ ہوتا ہے اس
کا پورا بدن پاک ہے، اگر آدمی پہ غسل فرض نہ ہو اور یہ 4 اعضاء 3 کو دھو لے اور 1 کا مسح کر لے، ہم پورے بدن کو پاک مان لیتے ہیں؟ کہتے جی بالکل مان لیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر خدا نے کرم یہ کیا کہ یہاں سے اپنے چہرے سے شروع کیا ہے، خدا نے پاؤں پہ جا کے ختم کیا ہے، فرمایا اپنے چہرے کو دھو لو۔ یہ سر تو درمیان میں مسح کی بات بھی کر لی ہے، اگر سامنے کو دیکھو، آدمی پیشانی کو دیکھے تو پیشانی سے جسم شروع ہوتا ہے، اگر نیچے جائے تو پاؤں پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ خدا نے چہرے سے دھونے کی بات کی ہے، پاؤں کے دھونے کی ختم کر دی ہے۔ ایک اس کو دھو لو، ایک اس کو دھو لو، ہاتھ سائڈوں پہ دے تم اس کو بھی دھو لو، درمیان میں سر تھا، اس پہ بال تھے، دھونا نہیں ہے تم مسح کر لو۔ تو جن پہ بال نہیں تھے حکم دھونے کا ہے، میں نے کہا چہرے کو دیکھ لے، جس پہ بال نہیں تھے حکم دھونے کا ہے، اپنے بالوں کو دیکھ لے، جن پہ بال نہیں تھے حکم دھونے کا ہے، اپنے پاؤں کو دیکھ لے، اور جس پہ بال موجود تھے اسے حکم دھونے کا نہیں ہے، اس پہ حکم مسح کرنے کا تھا۔ تو میں نے کہا خدا نے بتا دیا، ایک پہلا اوپر والا عضو اسے بھی تم دھو لو، ایک آخری عضو اسے بھی تم دھو لو، پورے بدن کے دھونے کا حکم ہم لگا دیتے ہیں۔ میں نے کہا ایک وہ لیا، ایک آخر والا لیا، درمیان والے بدن کو کرم سے پاک ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، دشمن چھوڑتا نہیں ہے، اعتراض پھر بھی کرتا ہے۔ توجہ رکھنا، مجھے اعتراض کیا، کہنے کے لگا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تو کہہ دیا اگر تھوڑا تھوڑا اترے تو نزلنا، اگر سارا بیک وقت اترے تو انزلنا۔ قرآن کریم 30واں پارہ سورۃ القدر، میں نے کہا جی پڑھیں، کہتے قرآن کریم میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ، یہاں تو نزلنا نہیں ہے بلکہ انزلنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا قرآن بھی خدا نے اکٹھا اتارا ہے، تو تمہارے خلاف تو خود قرآن بولا ہے۔ میں نے کہا نہ ہمارے خلاف نہیں بولا، جب ہمارا آدھا مسئلہ سنے گا قرآن خلاف نظر آئے گا، پورا مسئلہ سنے گا قرآن خلاف نظر نہیں آئے گا۔ کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن خدا نے 2 مرتبہ اتارا ہے، نمبر 1 لوح محفوظ سے اتارا، آسمان دنیا پہ، آسمان دنیا سے اتارا، میرے پیغمبر کے مبارک سینے پہ اتارا۔ یہ جواب حضرت شیخ زکریا نبر المرقدہ نے دیا ہے۔ میں نے کہا جب خدا نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا تو اکٹھا ہی اتارا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور جب خدا نے اتارا آسمان دنیا سے میرے نبی کے سینے مبارک پہ تو پھر اکٹھا نہیں تھوڑا تھوڑا اتارا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، تو انزلنا کا تعلق لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارنے سے ہے، اور نزلنا کا تعلق آسمان دنیا سے پیغمبر کے سینے پر اتارنے سے ہے۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا دیکھ اعتراض قرآن پہ ہے تو دفاع کس نے کیا؟ دیوبند والوں نے کیا۔ چلیے میں زیادہ نہیں 1-2 بات چھیڑتا ہوں۔ میں نے کہا ایک اعتراض اور سنو۔ اعتراض کیا کیا؟ ہم مدرسے میں بیٹھے ہیں، نام کیا ہے؟ صدیقیہ، جامعہ صدیقیہ کا بچہ ہے، عمر 10 سال ہے، قرآن حفظ کر گیا ہے، بندے نے قرآن پہ اعتراض کر دیا۔ یہ ہمارا اعتراض یہ ہے، ہم نے قرآن کریم کو کھولا تو پتہ چلا اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں قرآن پہاڑ پہ اتار دیتا، پہاڑ بکھر جاتا، ذروں سے بدل جاتا، پہاڑ کے ریزے ریزے ہو جاتے، تو یہ قرآن کی آیت کیسے ٹھیک ہے؟ ہم نے پوچھا بھی اعتراض کیا ہے؟ اس نے کہا صدیقیہ کا بچہ 10 سال کی عمر ہے، آپ نے کہا قرآن کا حافظ ہے، اس کا معنی اس کے سینے میں قرآن موجود ہے۔ میں نے کہا بالکل موجود ہے۔ کہتا ہے قرآن تو اعلان کرتا ہے میرے اس قرآن اور کلام کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، تو یہ 10 سال کے بچے نے کیسے اٹھا لیا ہے؟ اور اگر یہ 10 سال کا اٹھا سکتا ہے تو پھر پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ ہم کیسے مان لیں اس بچے کے سینے میں قرآن موجود ہے؟ اللہ تو خود فرما رہے ہیں اگر میں قرآن کو پہاڑ پہ اتاروں اس کے ٹکڑے ہو جائیں، اتنا بوجھ والا ہے، پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، تو یہ بتاؤ یہ 10 سال کے بچے نے کیسے اٹھایا ہے؟
اس اعتراض کا جواب دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم قاری محمد طیب نور اللہ مرقدہ نے دیا ہے۔ قاری صاحب نے جواب دیا، فرمایا تم آسمان پہ دیکھو ایک سورج ہے، آسمان پہ دیکھو ایک چاند ہے، لیکن دن کی روشنی میں اگر تم سورج کو دیکھو آنکھیں جواب دے جاتی ہیں، اگر تم دن کو سورج کے سامنے قمیص اتار کے بیٹھ جاؤ بدن جواب دے جاتا ہے، لیکن جب 14ویں کا چاند نکلا ہو تو دیکھنے میں لطف آتا ہے۔ 14ویں کا چاند نکلا ہو قمیص اتار دو تو بدن ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستنیر کہتے ہیں۔ سورج سے روشنی نکلتی ہے، چاند لے لیتا ہے، سورج سے تپش نکلتی ہے اور چاند لے لیتا ہے۔ یہ سورج کو دیکھو جلالی ہے، چاند کو دیکھو جمالی ہے، سورج کی روشنی جلالی ہے، جب آدمی دیکھے آنکھ جواب دے جاتی ہے، سورج کی تپش بھی جلالی ہے، آدمی بیٹھ جائے تو جسم جواب دے جاتا ہے، لیکن چاند جمالی ہے۔ جب سورج کی جلالی روشنی چاند سے گزر کے آ جائے تو چاند کے جمال سے گزری ہے تو دیکھنے میں مزہ آیا۔ جب چاند میں تھی تو ضیاء تھی، سورج چاند سے نکل کے آئی ہے تو ضیاء کی بجائے نور بنی ہے۔ جب یہ سورج میں تھی تو حرارت تھی، لیکن جب چاند جو جمال والا اس چاند کے جمال سے گزری ہے، حرارت برودت سے بدل گئی ہے، اب یہ تپش نہیں یہ ٹھنڈک ہے۔ سورج جلالی تھا، اس کی روشنی بھی جلالی ہے، چاند جمالی تھا، اس کے اندر سے روشنی نکلی ہے تو جمال سے بدل گئی ہے۔ سورج کی تپش جلالی ہے، چاند کے اندر سے گزری ہے، جمال سے بدل گئی ہے، تو سورج کی جلالی تپش جس کو وجود نہیں سہ سکتا، چاند کے جمال کی برکت ہے، جسم کو سہنے میں لطف آتا ہے۔ سورج کی جلالی روشنی ہے، آنکھ برداشت نہیں کرتی، لیکن چاند کے جمال سے گزر جائے تو آنکھ کو سہنے میں مزہ آتا ہے۔ قاری محمد طیب فرمانے لگے خدا جلالی ہے، اللہ کا کلام بھی جلالی ہے۔ خدا نے جلالی کلام کو سیدھا پہاڑ پہ نہیں اتارا، بلکہ قرآن میں اعلان کیا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ نے جلالی کلام کو مصطفیٰ کے جمالی سینے پہ اتارا ہے۔ وہ قرآن جس کو اٹھانے کی پہاڑ میں طاقت نہیں تھی، مصطفیٰ کے جمالی سینے سے گزرا ہے تو صدیقیہ کا 10 سال کا بچہ بھی اٹھا رہا ہے۔ اگر یہ قرآن سیدھا پہاڑ پہ اتر جاتا، پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا، پہلے خدا نے جلالی کلام کو حضور کے جمالی سینے پہ اتارا ہے، جتنا بوجھ وحی کا تھا وہ نبوت نے برداشت کر لیا ہے۔ روایات میں موجود ہے جب سردی کے موسم میں وحی آتی، گرمی کی وجہ سے پیغمبر کے پیشانی مبارک کے پسینہ آ جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار ہوتے، جب وحی آتی اونٹ دب جاتا، حضور اونٹ بیٹھ جاتا، نبی پاک پہ وحی آتی، حضرت زید فرماتے ہیں میری گود میں سر رکھ کے لیٹے ہے، اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ مجھے شک پڑا میری ران ٹوٹنے لگی ہے۔ یہ سارا جلالی جو روب تھا، جلالی جو بوجھ تھا، یہ نبی نے کے نورانی سینے نے برداشت کر لیا ہے۔ میں نے کہا براہ راست پہاڑ پہ اتارتے پہاڑ ٹکڑے ہو جاتا، خدا نے پہلے مصطفیٰ کے جمالی سینے پہ اتارا ہے، پھر مصطفیٰ کی جمالی زبان سے نکالا ہے، تو جس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا اسے صدیقیہ کا 10 سال کا بچہ اٹھا رہا۔ میں نے کہا جب اعتراض قرآن پہ ہے تو دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے، اور جب اعتراض کو دیوبند والوں پہ ہے تو پھر دفاع اللہ کے قرآن نے کیا ہے۔ ذرا توجہ، میں اس پہ بھی 1-2 مثال دیتا ہوں قرآن نے دفاع کیسے کیا۔ مجھے ایک شخص کتاب اٹھا کے لایا، یہ جی میرے ہاتھ میں کتاب ہے، نام ارباء ثلاثہ ہے، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، مانتے ہو؟ میں نے کہا دل و جان سے مانتا ہوں، حضرت تھانوی میرے اکابر ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے ماتھے کا جھومر ہے، میں مانتا ہوں۔ کہا جی اس کتاب کو بھی مانتے ہو؟ میں نے کہا بالکل مانتا ہوں، یہ کتاب تو قرآن کے خلاف ہے،
میں نے کہا پڑھنا تیرے ذمے ہے، قرآن کتاب قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ میرے جملے پہ توجہ رکھنا، اکابر علماء دیوبند کی باتیں یہ قرآن کے خلاف ہوتی نہیں ہیں، کبھی قرآن کے خلاف نظر آتی ہے، اور جب قرآن کے خلاف نہ ہو لیکن قرآن کے خلاف نظر آئے، اہل نظر سے نظر کا علاج کرا، تجھے اس کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ دیوبند والوں کے پاس اہل علم بھی ہے، اہل نظر بھی ہے، اہل علم بھی ہے، اہل نظر بھی ہے، دونوں نعمتیں خدا نے دی ہیں، مدارس بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، قال اللہ قال رسول والے بھی ہیں، تیرے دل کے تزکیہ کرنے والے بھی ہیں۔ جو بند والوں کو دیکھ لے، علم والے بھی ہیں، خانقاہ والے بھی ہیں، ہمیں ناز ہے ان پہ، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ خدا نے علم بھی دیا ہے، خدا نے نور بصیرت بھی دیا ہے۔ میں نے کبھی عبارت پڑھنا یہ تیرے ذمے ہے، جواب دینا ہمارے ذمے ہے۔ کیا جی حضرت تھانوی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، توجہ رکھنا۔ حضرت شاہ محدث دہلوی جامع مسجد دہلی کی مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد سے باہر نکلے، سامنے دیکھا کہ کتا تھا، اس کتے پہ نظر پڑی، وہ کتا کامل ہو گیا، اس کے ساتھ اور کتے بھی لگ گئے، اور جب سارے کتے بیٹھے تو سارے مراقبے میں گر گئے۔ کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کیسا کتا ناقص ہے، یہ کبھی کامل ہو نہیں سکتا۔ حضرت تھانوی نے کامل کیسے کہہ دیا ہے؟ دوسرا اعتراض، یہ کتے مراقبے نہیں کرتے، حکیم الامت تمہارا کہتا ہے کتے مراقبے میں چلے گئے ہیں، دیکھو یہ بھی خلاف شریعت ہے۔ میں نے کہا دونوں باتیں ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن خلاف شریعت کہہ دے میں مان لوں گا، خلاف شریعت نہ کہے تو مان لینا۔ کہا جی قرآن میں ہے۔ میں نے کہا جی قرآن میں ہے۔ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے؟ میں نے کہا سورۃ الکہف اٹھا کے دیکھ لے، اصحاب کہف نکلے ہیں، غار میں گئے ہیں، خود قرآن کہتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یہ اصحاب کہف جو گئے تھے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَصِيدِ۔ خدا نے اس کتے کی تعریف کی ہے، اس کا ذکر اچھے انداز میں کیا ہے، اور جب قرآن میں ذکر اچھے انداز میں ہو یہ دلیل کمال ہوتی ہے، یہ دلیل نقصان نہیں ہے۔ اگر پہلی امتوں کے ولی کی صحبت میں رہنے سے کتا بدل سکتا ہے، میرے محمد کے ولی کی صحبت سے کتا کیوں نہیں بدل سکتا؟ ان کی صحبت سے بدلا قرآن کہتا ہے، ان کی صحبت سے بدلا حکیم الامت تھانوی کا فرمان کہتا ہے۔ میں نے کہا بدل گیا، او جی کامل ہوا، کامل۔ میں نے کہا تجھے شک کیوں پڑا؟ کامل پہ تجھے شک کیوں پڑا؟ میں پہلے ایک واقعہ سنا تو پھر تمہیں بات سمجھ آئے گی۔ صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق حادثہ پیش آیا، شہید ہو گئے۔ ہم فیصل آباد جامعہ اسلامیہ امدادیہ پڑھتے تھے، ہمارے استاد شیخ نذیر نبر اللہ مرقدہ نے طلباء کو جمع کیا اور جمع کر کے بیان کیا، فرمانے لگے آج پاکستان کا ایک ولی تھا جو دنیا سے چلا گیا، توجہ رکھنا، پاکستان کا ولی تھا دنیا سے چلا گیا۔ پھر خود ہمیں کہنے لگے تم چونکہ طالب علم مولوی ہو تو میرے ذہن میں سوال ضرور آنا ہے، اس کی داڑھی نہیں تھی ولی کیسا؟ داڑھی نہیں تھی ولی کیسا؟ تمہیں میرے اوپر اعتراض ہونا ہے، لیکن بیٹا بات سمجھو، جب یہ دیکھنا ہو یہ مولوی نیک ہے یا نہیں، یہ مولوی کیسا ہے، تو اس کا مقابلہ مولوی سے کرو۔ کس سے کرو؟ مولوی سے کرو۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے بھئی یہ ایم این اے اچھا ہے یا نہیں، اس کا تقابل دوسرے ایم این اے سے کرو۔ یہ ایس ایچ او کیسا ہے، اس کا مقابلہ ایس ایچ او سے کرو۔ جب یہ دیکھنا ہو یہ صدر کیسا ہے، اس کا مقابلہ صدروں سے کرو۔ تمہیں اس لیے ولی نظر نہیں آتا کہ تم اس کا مقابلہ اپنے استاد سے کرتے ہو، استاد کو چھوڑ دو نا، اس کو دوسرے صدروں کے مقابلوں میں رکھو۔ وہ بے نماز یہ نماز پڑھتا ہے، کوئی شراب پیے یہ شراب نہیں پی رہا، وہ نقصان پہنچائے یہ علماء کو نقصان نہیں پہنچا رہا۔ میں نے جو ولی کہا میں نے علماء کے مقابلے میں نہیں رکھا، میں نے ولی اس لیے کہا میں نے صدروں کے مقابلے میں رکھا ہے۔ میں نے کہا بابا بات کو سمجھ، یہ رشتہ
بڑا ہے، یہ فرشتوں کے مقابلے میں یہ نبی فضیلت والا، انبیاء کے مقابلے میں یہ انسان عظمت والا، انسانوں کے مقابلے میں ہے۔ یہ جو حکیم الامت تھانوی نے فرمایا، شاہ محدث دہلوی کی نگاہ پڑی اور یہ کتا کامل ہوا، اس کا معنی یہ نہیں تھا انسانوں کے مقابلے میں کامل ہوا، اس کا معنی یہ تھا کہ باقی کتوں کے مقابلے میں کامل ہوا۔ کتا اچھا ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ پاک ہے، اس کا معنی کہ دوسروں سے اچھا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا بتا قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ اچھا جی دوسری بات، ان نے کہا مراقبہ کیا ہے، بھلا کتا بھی مراقبہ کرتا ہے؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن کریم میں ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں آسمان و زمین بھی خدا کو سجدے کرتے ہیں، شمس و قمر بھی سجدے کرتے ہیں خدا کو، جانور بھی سجدے کرتے ہیں خدا، کہتے ہیں سجدے کرتے ہیں، تو کہتے ہیں مراقبہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا سجدے کا معنی، کہتے ہیں پیشانی زمین پہ رکھ دو۔ میں نے کہا مراقبے کا معنی، کہتے ہیں پیشانی جھکا لو۔ میں نے کہا خدا سجدے مانتا ہے تو مراقبہ نہیں مانتا۔ اگر یہ مراقبہ خلاف قرآن ہے تو مجھے بتا سجدہ یہ کیسے خلاف قرآن ہوگا؟ حکیم الامت تھانوی پہ اعتراض تو نے کیا ہے، دفاع خدا کے قرآن نے کیا۔ مجھے ایک خاتون نے پوچھا، ہمارے مقابلے میں تو ہر قسم کے ہے نا، ایک خاتون نے پوچھا یہ جو دیوبند والے مردوں کے علاوہ عورتوں کو بیعت کرتے ہیں یہ تو خلاف شریعت ہے۔ میں نے کہا خلاف شریعت تو تب جب عورت کو ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت کرتے، خلاف شریعت تو تب جب ٹانگیں دبوا کے بیعت کرتے، خلاف شریعت تو تب جب سامنے بٹھا کے بیعت کرتے، خلاف شریعت تو تب ہوتا جب ان کی گردن یا ان کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے۔ تو نے دیکھا انہیں ہے، اعتراض ان پہ کیا ہے۔ او جی عورت بیعت کر سکتی ہے، یہ جو علماء عورتوں کو بیعت کرتے ہیں، میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا علماء دیوبند نے مردوں کو بیعت بھی کیا ہے، خواتین کو بیعت بھی کیا ہے، کیا جی شریعت کے خلاف ہے؟ میں نے کہا قرآن اٹھا کے دیکھ لے، اگر قرآن دفاع کرے تو پھر کیا جی قرآن میں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں سورۃ الممتحنہ میں ہے، اللہ نے اعلان فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یاسینک فی معروف۔ اے میرے پیغمبر جب کلمہ گو عورت تمہارے پاس بیعت کے لیے آئے ان سے 6 شرطیں لگا لینا۔ نمبر 1 شرک نہیں کرے گی، چوری نہیں کرے گی، بدکاری نہیں کرے گی، قتل نہیں کرے گی، بہتان نہیں باندھے گی، پیغمبر کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ فبایہن ان کو بیعت کر لیجئے، واستغفر لہن اللہ خدا سے معافی بھی مانگ لیجئے۔ میں نے کہا دیوبند والوں نے خاتون سے بیعت لی ہے، یہ تو قرآن میں ہے۔ مجھے وہ فوراً کہنے لگی وہ جی قرآن میں وہ نہیں ہے جو میں نے سوال کیا ہے۔ میں نے کہا تیرا سوال؟ اس نے کہا جی میرا سوال یہ نہیں ہے عورت نبی کی بیعت کر سکتی ہے یا نہیں، میرا سوال یہ ہے عالم کی بیعت کر سکتی ہے یا نہیں۔ میں نے سوال کیا عالم کی بیعت کرے دلیل دو، تم نے دلیل دی ہے کہ نبی کی بیعت کی ہے، وہ تو میرا سوال ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹی جواب آیا لیکن تو نے غور نہیں کیا۔ مجھے یہ پتا اللہ کے نبی کے دور میں مسجد نبی میں صحابہ جمع ہے، مصلی کے امام کون ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی ہے۔ میں نے کہا صحابہ جمع ہے، جمعے کا خطیب کون ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی ہے۔ میں نے کہا سائل صحابی آیا، فتویٰ دینے والے مفتی کون ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی ہے۔ میں نے کہا مجاہدین جانے لگے، ہدایات دینے والا کون ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی ہے۔ میں نے کہا خواتین آئی ہیں، بیعت لینے والا کون ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ پتا نبی کا وارث کون ہے؟ کہا جی نبی کے وارث علماء۔ میں نے کہا مصلی امامت پہ کون ہوگا؟ کہتی ہے علماء۔ میں نے کہا خطبہ کون دے گا؟ کہتی ہے علماء۔ نکاح کون پڑھائے گا؟ کہتی ہے علماء۔ میں نے کہا پھر یہ پتا قیادت جہاد کون کرے گا؟ کہتی ہے علماء۔ میں نے کہا خواتین بیعت کے لیے آئے تو بیعت کون لے گا؟ بیعت کون لے گا؟
کہتے جی علماء، تو میں نے کہا اعتراض دیوبند پہ تھا، دفاع خدا کے قرآن نے کیا۔ جب اعتراض قرآن پہ ہے تو دفاع دیوبند والوں نے کیا، اور جب اعتراض دیوبند والوں پر ہے دفاع اللہ کے قرآن نے کی ہے۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں، آپ دل بڑا رکھا کریں، دل چھوٹا نہ رکھا کریں، دیوبند کے نام سے بدعت نہ کریں۔ بدعت کس لیے ہیں؟ نظریہ میرے اکابر نے دیا، ان کے نام پہ ادارہ بنایا، جب اعتراض آئے تو تجھے جواب دینا چاہیے۔ میں نے جو شروع میں تمہید باندھی تھی، بات اسی پہ ختم کرتا ہوں، عنوان ذہن میں ہے۔ میں نے کہا قرآن نے درس دیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن اعتدال کی بات کرتا ہے۔ اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کی پگڑیاں اچھال دے، اعتدال کا معنی یہ بھی نہیں ہے اپنے کابر کی پگڑیوں کا محافظ نہ بن۔ ہم کسی کی دستار کو اچھالتے نہیں ہیں، لیکن اپنے کابر کی دستار کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ ہم کسی پہ اعتراض کرتے نہیں ہیں، لیکن کوئی اعتراض کرے ہم جواب بھی دیتے ہیں۔ ہم گولی اور گالی کی بات نہیں کرتے، لیکن دلیل کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن نے جو درس دیا اعتدال والا، ہم اعتدال پہ قائم ہیں، الہاد والے بھی نہیں، بدعات والے بھی نہیں، اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ جن اکابر کو مانا ان کا نام بھی لیتے ہیں، جن کو مانا ان کی پیروی بھی کرتے ہیں، جن کو بڑا مانا ان پہ کوئی اعتراض کرے تو دفاع بھی کرتے ہیں۔ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ تو نہیں کوئی تھوڑا سا اعتراض کرے آپ ریورس گیئر لگا دیں۔ میں ابھی سرگودا میں تھا، انجینئر تھے، ان کی ایک جماعت چل رہی تھی، میرا درس تھا، مجھے ملنے کے لیے آئے تو ان میں غالباً جماعت کے امیر صاحب تھے۔ مجھے کہنے لگے مولانا صاحب ایک سوال ہے، جواب دو۔ میں نے کہا جی فرماؤ۔ اس نے کہا ایک بندے نے میرے اوپر اعتراض کیا، تبلیغی جماعت والے صرف فضائل اعمال پڑھتے ہیں اور کوئی کتاب نہیں پڑھتے، کیا باقی کتابوں کو مانتے نہیں ہیں؟ تو کیا جواب دیں؟ میں نے کہا جی کہو مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا جی پھر وہ سوال کرتے ہیں اور کتاب پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا اس کو سمجھاؤ، کتابیں کئی ہوتی ہیں، نصاب میں ساری شامل نہیں ہوتی، نصاب کی کتاب ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اب آپ دورہ حدیث میں جائیں، طلبہ کون سی پڑھتے ہیں؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، طحاوی، ابن ماجہ، ان سے پوچھو بھی باقی کتابیں مانتے نہیں ہو؟ کہتے ہیں مانتے ہیں۔ پڑھتے کیوں نہیں؟ کوئی جی مانتے سب کی، ہمارا نصاب ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ نصاب ہے۔ کو ہم ساری کتابیں مانتے ہیں، جن کو مانتے ہیں ان میں سے خلاصہ نکال کے ہمیں شیخ نے دے دی ہے، چونکہ ان پڑھ ہیں، یہ ہمارے لیے نصاب ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نصاب ہے۔ اور یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ نہیں، دنیا کی ہر جماعت کے ساتھ ہے۔ کوئی جماعت بھی کورس رکھتی ہے تو ساری تفسیریں رکھ لیتی ہے، نہیں بھئی یہ نصاب ہے، یہ ہمارا کورس ہے، یہ ہمارا نصاب ہے۔ ہمارے پاس 40 دن لگاؤ، ہمارا یہ نصاب ہے۔ ہمارے پاس سال پڑھو، ہمارا یہ نصاب ہے۔ 21 دن ہمارے پاس ٹریننگ کرو، ہمارا یہ نصاب ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ، ہمارا یہ نصاب ہے۔ تم ایک کتاب کو منتخب کر کے نصاب بنا لو، اعتراض نہیں ہے۔ یہ بنا لے تو پھر کیوں اعتراض ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہم نے کئیوں سے پوچھا جواب نہیں دیتے۔ میں نے کہا جن کا کام جواب ہے ان سے پوچھو نا۔ بات سمجھ آ رہی؟ کوئی بندہ مٹھائی کی دکان پہ جائے، کوئی جی میرے پیٹ میں درد ہے دوائی دو، اس نے کہا بھی ہمارا کام ہی نہیں، ہم سے مٹھائی کھا لو، نہ ہضم ہو تو ڈاکٹر صاحب سے انجیکشن لگوا لو۔ ہم نے کہا برائیویٹ چلا لگا لو، نہ ہضم ہو تو پھر ہم سے انجیکشن لگوا لو۔ اس لیے کہ ہمارے ذمے دو کام ہیں، توجہ رکھنا، ہمارے ذمے دو کام ہیں۔ نمبر 1 امت کو ایمان اعمال پہ لانا، نمبر 2 امت کا ایمان اعمال بچانا۔ رائے ونڈ والے لاتے ہیں، سرگودا والے بچاتے ہیں۔ رائے ونڈ مرکز کے ذمے لانا ہے، سرگودا مرکز کے ذمے بچانا ہے۔ امت ایمان اعمال پہ آتی ہے فضائل سے، ایمان اعمال بچتا ہے دلائل سے۔ فضائل ان کے ذمے ہیں، دلائل ہمارے ذمے ہیں۔ فضائل ان سے لے لو، دلائل ہم سے لے لو۔ آپ نے دیکھو میرا 1 گھنٹے کا بیان سنا ہے، کوئی اس میں فضائل آپ نے سنے؟ کیا سنے؟ دلائل۔ اور اگر کوئی تبلیغی بزرگ ہوتا وہ کیا سناتا؟ فضائل ان کا کام ہے، دلائل ہمارے ذمہ ہیں۔ بس ہم ایک کام کہتے ہیں، ہم آپ کے فضائل مانیں، آپ ہمارے دلائل مانو۔ امت کو توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے۔ توڑنا ہے یا جوڑنا ہے؟ ہاں، توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے۔ مجھے وہ انجینئر جب سوال کر رہے تھے تو میں نے کہا بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، کہتے ہمیں کوئی نصیحت فرماؤ۔ میں نے کہا میری نصیحت یہ ہے کہ آپ تبلیغی میں کام کرو، مسئلہ علماء سے پوچھو، خواہ وقت لگایا ہو یا نہ لگایا ہو۔ احترام علماء کا کرو، علماء سے قدم کبھی آگے نہ بڑھانا، تیری تبلیغ بالکل ٹھیک رہے گی۔ میرے کہتا ہے جی وجہ؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے
آپ نے 4 ماہ لگائے، اللہ نے آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیا، آپ کا بیٹا ہے، اس کی عمر 6 سال ہے، اس کو چلے کے لیے بھیجو گے یا مدرسے؟ مجھے کہتا جی مدرسے۔ میں نے کہا چلے پر بھیجو نا۔ کہتا ہے جو اس کو میں نے حافظ بنانا ہے، تبلیغ میں تو حفظ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا پتہ چلا کہ تبلیغ میں چلنے سے دین کا درد آتا ہے، مدرسے میں جانے سے دین کا علم آتا ہے۔ تبلیغ میں جانے سے درد پیدا ہوتا ہے اور مدرسے میں آنے سے علم پیدا ہے۔ میں نے کہا ہم آپ کا درد مانتے ہیں، آپ ہمارا علم کیوں نہیں مانتے؟ ہم درد مانے، آپ علم مانے، تاکہ جوڑ ہو، امت میں توڑ نہ ہو۔ امت کو جوڑنا ہے یا توڑنا ہے؟ بتاؤ بھی، جوڑنا ہے یا توڑنا ہے؟ جو تبلیغ کی مخالفت کرے وہ بھی توڑتا ہے، اور جو تبلیغ کی آڑ میں جہاد اور علماء کی مخالفت کرے وہ بھی توڑتا ہے۔ ہم توڑ والے نہیں ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم جوڑ والے ہیں۔ اچھی طرح بات کو سمجھ لو، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں رائیونٹ اجتماع پر ایک ساتھی نے، چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی، پیار میں پوچھتے ہیں، مجھ سے ایک نے محبت میں پوچھا یہ جو مولانا صاحب آپ کام کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں۔ اس نے کہا جی کہاں؟ میں نے کہا جو آپ کام کرتے ہیں وہ کہاں لکھا ہے؟ مجھے کہتے ہیں قرآن میں۔ میں نے کہا مجھے آیت پڑھ کے سنائیں۔ کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ میں نے کہا آیت پوری ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر پوری پڑھ دیں۔ کہتے ہیں وجادلہم باللتی ہی احسن۔ میں نے کہا ادعو والا کام آپ کا ہے، جادل والا ہمارا ہے، کیونکہ لانا پہلے ہوتا ہے، لانا پہلے ہوتا ہے، ادعو پہلے ہے، بچانا بعد میں ہوتا ہے، جادل بعد میں ہوتا ہے۔ لے آیا کریں پھر ہمارے حوالے کر دیا کریں، آپ لاتے جائیں ہم بچاتے جائیں، پھر آپ کے بچے کبھی خراب نہیں ہوگی۔ بات ٹھیک ہے نا؟ آپ گشت کریں، چلا لگائیں، 4 ماہ لگائیں، امت کو لائیں، جب آ جائیں نا پھر گو بھائی مولانا کے درس قرآن میں بیٹھو یا استاذی کے درس میں بیٹھو، مجلس ذکر میں بیٹھو، اس کا اہتمام کرو۔ وہ انجینئر صاحب سے تو مجھے وہ انجینئر فرمانے لگے، کوئی بات نہیں، مجھے وہی انجینئر فرمانے لگے کہ مولانا صاحب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی بیعت کریں اور ذکر کریں، میں نے کہا بیٹا آپ توجہ رکھیں نا، آپ خاموش رہیں گے تو آواز آتی رہے گی، ہر کوئی بولے گا تو پھر آواز تو نہیں آئے گی نا۔ میں نے کہا بیٹا مجھے یہ بتاؤ آپ نے 6 نمبر یاد کیے ہیں؟ مجھے کہتا جی یاد ہے۔ میں نے کہا علم و ذکر بھی آتا ہے؟ کہتا جی آتا ہے۔ میں نے کہا جب علم و ذکر کی باری ہو نا تو آپ کیا اس میں بیان کرتے ہیں، کون سی تسبیحات پڑھیں؟ کہتا جی ہم کہتے ہیں کہ جس کا شیخ موجود ہو اپنے شیخ والی تسبیحات پڑھے، جب شیخ نہ ہو تو پھر 3 تسبیحات۔ میں نے کہا معلوم ہوا 3 ان کے لیے جن کا شیخ نہ ہو، اصل شیخ ہے۔ اصل کیا ہے؟ اس لیے آپ تبلیغ کا کام بھی کریں لیکن خانقاہ کے شیخ سے بیعت رکھیں اور پھر کام کریں۔ کوئی بھی خانقاہ کا شیخ تبلیغ سے منع نہیں کرتا۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں، اس وقت جو ہمارا وقت ہے یہ بڑا نازک وقت ہے، اور اس نازک وقت میں امت کو توڑنے والی باتیں نہ کریں، اس نازک وقت میں امت کو جوڑنے والی باتیں کریں۔ امت کو جوڑنا ہے یا توڑنا ہے؟ امت کو جوڑنا ہے، امت کو توڑنا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں میں نے اپنے پورے گھنٹے کے بیان میں کسی پر اعتراض نہیں کیا، اعتراض کا دفاع کیا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب بس اوقات منفی پروپیگنڈے کا آپ بھی شکار ہو جاتے ہیں، مولانا بہت سخت ہیں۔ میں نے کوئی نعرہ لگوایا ہے؟ بتاؤ، کوئی لگوایا؟ کچھ بھی لگوایا؟ کوئی سختی کی ہے؟ کچھ بھی نہیں کی۔ کوئی فتویٰ دی ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے اتنا کہا بھی ہمارے کابر اچھے تھے، ان پر یہ اعتراض، اس کا یہ جواب ہے۔ یہ تو دنیا کے ہر بندے کو حق حاصل ہے، اس لیے آپ سینہ بڑا رکھیں اور دل بڑا رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقائد اور اعمال میں مسلک اہل سنت والجماعت پہ پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا